بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ دونوں نے اپنی اپنی قوم کو پکارا تو خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں انصار اور مہاجرین کے درمیان لڑائی نہ شروع ہو جائے۔ بعض اکابر صحابہ کرام آگے بڑھے اور ان کے درمیان صلح کروا دی۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو پتہ چلا تو اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم لوگوں نے انہیں اپنے شہر میں پناہ دی اور اپنا آدھا مال دیا۔ اگر تم ایسا نہ کرتے تو وہ اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے، اور بخدا جب ہم لوگ مدینہ پہنچیں گے تو ہم انہیں وہاں سے رسوا کر کے نکالیں گے۔ حضرت زید بن ارقم جو اس وقت کمسن بچے تھے وہاں موجود سب کچھ سن رہے تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی سے کہا کہ اللہ کی قسم تو ذلیل ہے، تیری تو اپنی قوم میں عزت نہیں ہے اور نہ تیری کوئی حمایت کرنے والا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت و بزرگی والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت عطا فرمائی ہے، اور اللہ کے ہاں بھی ان کی عزت ہے اور ان کی اپنی قوم میں بھی عزت ہے۔ زید بن ارقم کی بات سن کر عبداللہ بن ابی غصے سے بولا، تم چپ رہو، میں تو ویسے ہی مذاق کر رہا تھا۔ حضرت زید نے وہ ساری باتیں جا کر حضور کی خدمت میں گوش گزار کر دی۔ حضرت عمر یہ باتیں سن کر شدید غصے میں آ گئے اور حضور سے اجازت طلب کی کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ حضور نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ عبداللہ بن ابی کو پتہ چلا کہ زید نے ساری باتیں حضور کو بتا دی ہیں تو یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دیں اور اپنی صفائیاں پیش کرنا شروع کر دیں کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، جبکہ زید بن ارقم نے آپ سے جھوٹ بولا ہے۔ انصار کے کچھ لوگوں نے بھی اس کی سفارش کی کہ یہ اپنی قوم کا سردار ہے اور زید ایک چھوٹا بچہ ہے، لہٰذا بچے کے مقابلہ میں اس کی بات کی زیادہ اہمیت ہے، ہو سکتا ہے کہ زید کو سننے میں غلط فہمی ہو گئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے عذر کو قبول کر لیا۔ اس بات کی خبر جب حضرت زید کو ہوئی کہ اس منافق نے جھوٹی قسمیں کھا کر خود کو سچا اور مجھے جھوٹا ثابت کر دیا ہے تو انہوں نے شرم کے مارے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا اور حضور کی محفل میں جانے سے بھی اجتناب کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت بڑے قدردان ہیں، اپنے محبوب کے پیارے، سچے اور کھرے صحابہ کرام کی رسوائی کو برداشت نہ کیا اور سورۃ المنافقون نازل فرما کر عبداللہ بن ابی کے جھوٹ کا پول کھول دیا، جس کے بعد حضرت زید کی سچائی سب پر عیاں ہو گئی اور عبداللہ بن ابی کے جھوٹ کا راز فاش ہو گیا، جس کے بعد حضرت زید کی عزت و توقیر سب کی نگاہوں میں بڑھ گئی۔ اس کے بعد حضور نے حضرت زید کو اپنے پاس بلایا اور تبسم فرماتے ہوئے ان کے کان کو مسلا اور فرمایا، تمہارا کان سچا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصدیق کے لیے سورۃ المنافقون نازل فرما دی ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام جو من کے سچے اور سچے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی قدر و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آسانی کے ساتھ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ والسلام۔